تو ابھی تو سب سے بڑا ایشو جو چل رہا ہے فلسطین کے حوالے سے کہ ہم مسلمان جو آپس میں جو سارے مسلم ممالک ہیں وہ کیوں اکٹھا نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ یہ کہ عام عوام میں بھی اور لوگوں میں بھی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت ہے کیا. دیکھیں مسجد اقصیٰ صرف وہ ایک مسجد کا وہ ٹکڑا نہیں ہے جس کی ہم لوگ اہمیت کی بات کر رہے ہیں, وہ پوری ایک جگہ ہے, پورا ایک خطہ ہے جس کی ہم لوگ اس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم لوگ آپ وسلم کی زندگی میں دیکھیں اور قرآن میں بھی دیکھیں تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ تو کھڑا ہوا ہے لیکن مسلمان ممالک ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو, اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمیں اہمیت نہیں پتا. تو ہمیں سب سے پہلے تو اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی اہمیت جو ہمیں اس میں آتی ہے وہ ہمیں ملتی یہ ہے کہ یہ قبلہ اول تھا, یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے نماز کے بعد میں قبلہ چینج ہو گیا. اچھا, اسی کے ساتھ جو ہمیں ایک اہم نقطہ ملتا ہے وہ ہے اسراء اور معراج, ٹھیک ہے, یعنی کہ سفر معراج. اور ہمیں اس میں قرآن میں ملتا ہے, سورہ اسراء میں پہلی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے باقی وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمیں امپورٹنس ملتی ہے اور ساتھ ہی اس کے ضمن میں ہمیں کئی حدیث مبارکہ ملتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے نا کہ یہ صرف قبلہ اول یا صرف یہ چند احادیث نہیں ہے, جیسے آپ نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی, بہت زیادہ احادیثیں وغیرہ ملتی ہیں ہمیں. اب ہم ان سب کو مطلب کہ ان سب کو بہت زیادہ احادیثوں کو اگر ہم لوگ پڑھنے بیٹھیں تو کافی زیادہ احادیثیں ہمیں اس ٹاپک میں ملیں گی, اس کی اہمیت کے بارے میں, اس کی فضیلت کے بارے میں. اس میں دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی طرف کیوں لے کے گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے اور مسجد اقصیٰ پہ تمام انبیاء کرام ایک جگہ جمع ہوئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی جماعت کے ساتھ, اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور باقی سارے پیغمبر مقتدی تھے, اس لیے ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ جو سب سے بڑی فضیلت یہ کسی اور مسجد کو حاصل نہیں ہے, یہ مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے. دراصل یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ علیم بذات الصدور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے, امت کو, مسلمانوں کو بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے یہ جگہ, یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہماری مذہبی یہ جو خطہ ہمارے لیے, ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. کہ یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی اور تمام پیغمبروں کے ساتھ نماز ادا کی. ایک چیز یہ ہوگی. دوسری یہ کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کے بارے میں پوچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو. تو فرمایا اگر تم وہاں نہیں جا سکتے تو کم سے کم وہاں تم تیل بھیج دو جو ان کے چراغ میں استعمال کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ ہمیں امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو کم سے کم اپنی طرف سے کچھ وہاں بھیج دو. اس میں کہتے ہیں کہ 1917 سے یہودی فلسطین میں کوئی یہودی تھے ہی نہیں, اس کے بعد یہودی آنا شروع ہوئے, اور جب یہودی آنا شروع ہوئے تو اب یہ مسئلہ ظاہر سی بات ہے 2 قومیں آپس میں آنے لگی. اب زیادہ ان کی مطلب کہ ان کے لوگ زیادہ بڑھنے لگے وہاں پہ, تو پھر وہ مسئلے مسائل وہاں شروع ہو گئے. جب وہاں مسئلے مسائل شروع ہوئے تو انٹرنیشنل میڈیا جو زیادہ تر یہودی کنٹرول کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں زیادہ تر یہودی ان کا کنٹرول ہے, تو وہاں انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بتایا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ عربوں کے درمیان ہے اور یہودیوں کے درمیان ہے. اب اس میں 9 عرب تو ویسے ہی کٹ گئے کہ تمہارا تو مسئلہ ہی نہیں, تم بولو ہی نہیں. اس کے بعد جب کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے بولا کہ یہ پورے عربوں کا بھی نہیں ہے, جو مڈل ایسٹ کے علاقے ہیں, جو مڈل ایسٹ کے علاقے جو بنتے ہیں سارے, یہ ان کا مسئلہ ہے اور اسرائیلیوں کا مسئلہ ہے, مطلب یہودیوں کا مسئلہ ہے. کچھ اور وقت گزرا تو انہوں نے بولا نہیں, یہ ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا یہ سب کو باور کروا رہا ہے, کیونکہ ہمیں ظاہر سی بات ہے ہمیں ہسٹری کی نالج ہی نہیں ہے, کیونکہ ابھی اب دیکھیں گے نا اب قصور کس کا ہے کیا ہے تو سب کنفلکٹ ہو جائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا. جب کچھ ٹائم گزرا تو انہوں نے بولا نہیں, یہ صرف جو ایک مطلب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو ارد گرد ان کے باؤنڈریز پہ جو کنٹریز ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے, ان کا بھی نہیں ہے. پھر 1966 میں اور 70s کے درمیان لڑائی ہوئی مصر کی, ایجپٹ کی اور اسرائیلیوں کی. اس کو سپورٹ کیا امریکہ نے, امریکہ اس وقت سپر پاور تھا, اس نے سپورٹ کیا اس کو اور وہ جنگ جیت گئے, اور انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا مصر کے ایجپٹ کے کچھ علاقوں پہ. اب وہ جب چھڑوائے انہوں نے اور ان کا آپس میں معاہدہ ہو گیا,
اور اب تک بھی بارڈر انہوں نے بند کیا ہوا ہے، تو وہاں سے کوئی زمینی راستہ ہے ہی نہیں مسلمانوں کے لیے. جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو ادھر ادھر جانے کے لیے بھی کہیں راستہ نہیں ہے، نہ ہم ان کی طرف کوئی چیز زمینی راستے سے جا سکتے ہیں جہاد کی نیت سے، یا کسی بھی چیز، یا نہ کچھ بھیج سکتے ہیں، نہ وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں. ان کو پورا باؤنڈ کیا ہوا ہے. اس میں سب سے اہم کردار جو تھا وہ مصر کا تھا، اور جو آس پاس کے جو دوسرے ممالک ان کا تھا. مگر بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی نے اس کو آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں جس طرح سے میڈیا میں جو ہے نا مائنڈ پروگرامنگ کی، یعنی کہ پہلے یہ میڈیا کا پورا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کس طرح سے ایک نیریٹو کو چینج کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے انہوں نے بولا کہ بھئی یہ تو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہے. عربوں اور یہودیوں کے پھر آئے یہ لوگ کہ بھئی یہ تو عربوں اور یہودیوں کے درمیان ہے. دین پھر آئے یہ تو بھئی فلسطین اور اس کے دیگر ممالک، یعنی کہ مڈل ایسٹ کو، اور یہ جو ہے نا کس کا مسئلہ ہے؟ یہودیوں کا مسئلہ ہے. دین ہوتے ہوتے اب وہ لوگ اس صورتحال پہ وہ کہنا ہے کہ بھئی یہ تو حماس کا مسئلہ ہے اور یہ یہودیوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا کوئی انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے جس پہ لوگ آواز اٹھائیں اور لوگ جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے نا 2 پوائنٹس سامنے آ گئے. ایک تو قبلہ اوبیسلی فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے. سیکنڈلی چونکہ معراج، سفر معراج جہاں سے ہوا، اور اس کے دیگر اس کی زیور جو بہت سی فضیلت ہے جن میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسی مساجد ہیں جن کے لیے میں مفہوم یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں کہ 3 ایسی مساجد ہیں کہ اگر آپ وہاں کا سفر کریں تو اس کا آپ کو وہاں پہ ثواب ملے گا. بلکہ ہم دیکھیں جو دیگر مساجد ہیں اگر آپ وہاں پہ سفر کریں تو ثواب تو خیر نماز پڑھنے کا ملے گا، لیکن باقاعدہ سفر کرنا دور مسجد کی طرف تو اس کو کوئی خاص جو ہے نا ایسا ثواب نہیں ہے. لیکن مسجد اقصیٰ، مسجد حرام اور مسجد نبوی، یہ 3 ایسی مساجد ہیں کہ جن کی سفر کی نیت کرنا اور سفر کے لیے نکلنا اسی کا ثواب ہے. اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 250 بار، اور کہیں پر 500، کہیں پر 1000 بھی، کہ اتنی نمازیں پڑھنے کا وہاں پہ ثواب ہے. 250، 500، 1000 نمازیں پڑھنے کا وہاں پہ ثواب ہے. تو ہمیں یہ بھی ایک اس کی فضیلت ملتی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ جس نے بھی نیت کی مسجد اقصیٰ سے احرام باندھنے کی، یعنی کہ نیت کی احرام باندھنے میں، اور نیت کی کہ وہ طواف کے لیے جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اسی طرح سے کتنے ہی بے شمار حدیث ہمارے پاس موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خطہ ہمارے لیے کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے. ایک پوائنٹ ملتا ہے تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے جس پہ ذکر کیا گیا، اسی آیت میں آتا ہے کہ بارکنا لہو، یعنی اس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے، اور کتنی ہی حدیثیں ہمیں اس کی ضرورت ملتی ہیں کہ یہ جو برکتوں والا علاقہ ہے مسجد اقصیٰ اس کے اعتراف میں، اور حدیث میں ملتا ہے کہ اس کے اعتراف میں بھی برکتیں ہیں. تو اگر ہم دیکھیں اس پورے خطے کو، اور ہم اس گریٹر سیریا کو دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بلد الشام جسے کہتے تھے کہ وہ کتنا بڑا تھا، تو اس کے اندر ہمارے جو ہے کافی سارے جو ہے کنٹریز موجودہ دور میں آ جاتی ہیں، جن میں ہمارے پاس سیریا ہے، لبنان ہے، سیلف سیریا، لبنان ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، اور ماڈرن ترکی ہے، اور بھی کئی علاقے ایجپٹ وغیرہ کے جو ہے نا اس پہ شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ پورا وہ خطہ ہے جہاں پہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بہت سے بڑے جو میجر ایونٹس ہیں نا وہ یہاں پر واقع ہونے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ میدان محشر جو ہے وہاں یہاں پہ لگے گا اس میدان میں. سیکنڈلی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور رفع السماء، یہ پورے جو واقعات ہیں یہ انہی جو ہے نا علاقے اسی خطے میں ہیں. اور کئی پیغمبر اور انبیاء جو ہے وہ یہاں پر آئے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، اور کئی جو ہے نا ہماری بہت بڑی تاریخ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے ایک بہت بڑا ایونٹ جو قرب قیامت ہوگا، یعنی کہ دجال کا آنا، اور دجال کو جو مارا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اسے ماریں گے وہ مقام لوط پر ماریں گے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں حدیث میں اور کئی بار جو ہے نا ہمیں حدیث ملتی ہے جہاں پہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی بھی یہ خطہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اپنی بات کر لی کہ کتنے بڑے ایونٹس ہم نے یہاں پہ ہونا ہے. اچھا کچھ لوگ اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنے نبی یہاں پہ آئے تو آپ یہودی کو اتنا برا بھلا مطلب کیوں اس طرف سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھیں، یہاں پہ اتنے انبیاء کرام آئے، ان لوگوں نے نافرمانی کی، یہودیوں نے بڑی نافرمانی کی. قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پہ من و سلبہ اتارا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زمین دی تھی، لیکن ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. اب یہ لوگ ناجائز ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر.
اچھا آپ اگر یہ دیکھیں نا ذرا آپ نے جو بات کی نا کہ اللہ رب العزت نے ان پر کتنے ہی احسانات کیے شروع سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں ملتا ہے، اور کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، دین انہوں نے کفر کیا کہ جو ہے نا یہ فلسطین میں داخل نہیں ہوئے، یعنی کہ جنگ کے لیے جب جہاد کے لیے بلایا گیا، اور کئی جگہ پہ یعنی کہ ان کا یہ مشہور ہے کہ یہ ہم نے اپنے انبیاء کو قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا یہ اپنی تحریفات کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور کئی زیادہ ان کی جو ہے ان کے اپنے قوانین بناتے ہیں، اور ان کی چالاکی اور ان کا جادو بھی ایک بڑا انسان مشہور ہے، ان کی چالاکی اتنی مشہور ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور چالاکی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کتنے ہیں آج، بہت زیادہ کم ہے، لیکن انہوں نے کس طرح سے کنٹرول کر کے رکھا ہے اکنامی کو پوری ہماری، یعنی کہ پورا بینکنگ سسٹم ہے وہ ان لوگوں کا، بالکل سود کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو یہ لوگ ایک ایسے وکٹم پلے کرتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم پہ ظلم کیا گیا ہے تاریخ میں، ہمیں جو ہے دربدر کیا گیا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ سزائیں دی گئی ہیں، اور اگر ہم ہولوکاسٹ کی بات کریں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ بھائی وہ غلط تھا، ہولوکاسٹ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو کہ وہ غلط تھا، لیکن اب آپ دیکھیں جو اس ہٹلر کو آپ لوگ ایک برا کہتے ہیں یا برا بھی ہے وہ، اور جس طرح سے آپ کو پورٹری کرتے ہیں آج آپ وہ خود بنے گا بلکہ اس سے بدترین بنے گا، یعنی کہ آپ نے وہی ہولوکاسٹ جو ہے نا فلسطین میں بتا دیا، آپ نے ایک جینوسائڈ بنا دیا پورا اس کو، تو میں کہتا ہوں یہ تو آپ اپنی جو 10 کمانڈمنٹس ہے جس کو احکام عشرہ کہتے ہیں، آپ خود ہی نے ان کو جو ہے نا پامال کر دیا ہے، اور اب آپ ابھی بھی آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا ایک وکٹم کی طرف پلے کریں، حالانکہ اگر آپ میڈیا میں دیکھیں تو میرے خیال سے اب جو اسٹانس ہے نا یہ اسرائیل کا کہ وہ وکٹم کی طرف پلے کرتے ہیں یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ نہیں، اور ابھی بھی ایسا ہے کیونکہ جیسے ہماری نیبرنگ کنٹری بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں کافی زیادہ، جو مطلب کہ مسلم نہیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، انفیکٹ میں نے کچھ تو مسلمانوں کی بھی پوسٹ دیکھی لنکڈن پہ کہ وہ پوسٹ پہ دیکھے ویڈیوز انہوں نے کریٹ کی ہوئی تھی، وہ وہاں پہ مطلب اس ٹون میں بات کر رہے تھے کہ اسرائیل صحیح کر رہا ہے، اور ایون کہ جو نان مسلم تھے یوٹیوبرز انہوں نے بھی اس طرح کے مطلب ہسٹری تو بتائی، اسلام کی بھی بتائی، یہودیوں کی بھی بتائی اور فلسطینیوں کی بھی بتائی، مگر ان کی ٹون یہ تھی کہ وہ اس میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اسرائیلی جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے خطے کے لیے، وہ اچھا صحیح کر مجھے رہے ایک بات بتائیں اس پہ آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یار کہ جب جانتے بھی حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے اور ان کو پتہ ہے بھائی یہ چیز غلط ہے تو اس کے باوجود بھی اس طرح کے ٹول رکھنا اور ایک جو ہے نا نیگیٹو رول پلے کرنا کیا موٹو ہوگا اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہیں۔ دیکھیں اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں نے اسٹارٹ میں بھی وہ حدیث پڑھی ہے کہ موت کے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کا جو فتنہ ہے بہت بڑے الگ الگ فتنے ہوں گے، اور میں ایک فتنہ مال کا بھی فتنہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک شخص جو وہ ان کا سپورٹ کرے گا یا ان کی بات مانے گا، یہ لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ وہ مظلوم ہے اور یہ مسلمان ظالم ہے، تو ان کو ظاہر سی بات ہے ان کا سپورٹ ملے گا، اور آج کے ٹائم پہ پاور کس کی ہے؟ پیسہ کس کا ہے؟ پیسہ کون کھلا رہا ہے؟ اچھا میں اس بات سے سمجھاؤں نا کہ یہ جو شو کرتے ہیں مطلب کیا کہتے ہیں کہ جو بھی دوسری سائڈ پر ہے یعنی کہ اگینسٹ پر ہے یہ جتنے بھی الائنس ہیں اچھا ان کو ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ چونکہ مسلمان ہیں تو ان کو ایک چانس ملتا ہے یار ان کے خلاف بولیں، ٹھیک ہے میں جو سمجھا ٹھیک ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے دیکھو اب ہم اگر اس وقت بھی دیکھیں کہ ایک طرف مسلمان ہے باقی طرف تمام دنیا کے جو مذاہب وہ الگ کھڑے ہیں، ان میں سے کچھ الگ ہیں جو ابھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، کچھ کنٹریز ایسی ہیں وہ کہتی ہیں بھائی اسرائیل ابھی بھی مطلب ایز اے کنٹری انہوں نے تسلیم نہیں کیا، وہ بڑے بڑے ممالک میں ان کا بھی نام شمار ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جب سپورٹ کرنے کی میں نے ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی ان کنٹریز میں سے جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں جنگ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، مطلب اب یہاں پہ جنگ کی بات تو دیکھ رہے ہیں وہ کہ انہوں نے اس وجہ سپورٹ کیا، ہم سپورٹ کر رہے ہیں، مگر وہ جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کسی کے، آپ جب بولتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اب وہ اپنے ذاتی مفاد تو دیکھ رہے ہیں مگر ہیومن رائٹس کا کوئی بھی ان کو فرق نہیں پڑتا کہ انسان کی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا وہ۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا میں ایک جو نیریٹو ہے لوگوں کا ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو فلسطین کے اگینسٹ ہے جو اینٹی فلسطین ہے، ان کا ایک نیریٹو یہ ہے کہ بھائی جو ہماری کنٹری کا سٹانس ہے نا مجھ سے بات کرنے میں کہ اگر ہماری کنٹری کا سٹانس یہ ہے کہ بھائی اسرائیل جو ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کا اگینسٹ ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں یعنی کہ وہ اسی سٹانس کو لے کر چل رہے ہیں،
कई ऐसे ममालिक हैं, आप देख सकते इवन जो मुसलमान जो है कुछ ऐसे ममालिक में रह रहे हैं, उनका भी स्टांस जो है वो इस तरह का हो गया है। हाँ, वो इनफैक्ट सिर्फ इंडांस क्या, वो जस्टिफाई करते हैं बिल्कुल कि ऐसे ही। इसराइल बिल्कुल। सही कर रहा है हाँ और ये गलत कर रहे हैं, और मतलब कि हाँ हमास 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 किया जा रहा है। देखिए और मैं हाँ आप बोले, आप बोले। अच्छा इसी में एक बात ये आ रही है कि हु स्टार्टेड फर्स्ट, किसने हाँ, स्टार्ट ये किया बात पहले, की है, और जब ये बात की स्टार्ट की जाती बात है। की आ रही है ना तो बात कहा जा रहा है कि अक्टूबर 7 से स्टार्ट हुआ देखें, स्टार्ट हाँ की बात अगर हम लोग देखें ना, कि हम लोग ये तो देख रहे हैं कि जंग किसने स्टार्ट की, मगर हम लोग ये नहीं देख रहे उससे पहले क्या हो रहा था, बिल्कुल उससे ऐसे पहले यही बात जुल्म है। कौन कर रहा था वो हमें हाँ दिखाया नहीं जा रहा था मीडिया पे। मीडिया पे हमें कुछ पता ही नहीं था, हमारी माओ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनके साथ जुल्म किया जा रहा था, मस्जिद में उनको पत्थर मारे जा रहे थे, वो आते थे मस्जिद में घसीट के लेके जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो किसी ने नहीं देखा। बस वो ये देख रहे हैं कि स्टार्ट किसने किया। बिल्कुल और हम देखिए देखो, अब उन्होंने ये भी बोला कि फलस्तीन के जो वेस्ट बैंक है उसके साथ हमारा कोई लड़ाई हाँ, झगड़ा नहीं है, हमारा लड़ाई झगड़ा है ये जो दूसरा हिस्सा है गाजा का, गजा का, और गजा में उनके साथ भी हमास के साथ हमारी लड़ाई है। और हमास कौन है? देखिए, हमास को उन्होंने एक बुरा रिप्रेजेंट किया गया है, हालांकि वो मुजाहिदीन है, और कुछ ममालिक हैं अभी भी ऐसे, कुछ जो मैंने नाम लिया, जो अभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, तो मुसलमान तो करती ही नहीं है कुछ, और बाकी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो भी इसराइल को भी एज अ कंट्री तस्लीम नहीं करते, मगर वो भी ये बात कहती हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप नहीं है हमास, वो अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और हक के लिए लड़ना तो हर जगह पे जायज है, क्योंकि उनके साथ जब जुल्म हुआ है तो ऐसी तंजीमें, ऐसी जमातें तो बनेंगी ना, जब आपने कितना जुल्म किया, उनकी माओ बहनों के साथ जुल्म किया। वो अलग बात है कि हम बेगैरत बने हुए हैं। हम अच्छा ये पूरा जो इशू है, असल इनको मसला है क्या? देखिए असल जो मसला है ना वो इस्लाम से है। मुसलमानों देखिए वो जुल्म भी किस पे कर रहे हैं, मुसलमानों पे कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर मुसलमानों को उनकी हिस्ट्री पता चल जाए, उनको उनका अपना कुरान पता चल जाए, तो ये हम पे हुकूमत करेंगे। तो इसराइल ने पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया। फिर उनका मीडिया मीडिया ने दिखाया ही ऐसे फलस्तीन को कि फलस्तीन ने जैसे हमास ने पहले हमला करके हम पे जुल्म किया है, तो पूरा मीडिया उनका ऐसा बन गया कि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम आप उनका देख लें, तो पूरा क्रिएट कैसे किया जा रहा है कि सारा सिस्टम इन लोगों के पास आ जाए और ये दुनिया पर हुकूमत करे। इसमें हमें ये देखना है कि हम अभी कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर हमारा क्या हाल होगा, इसमें हमें ये देखना चाहिए। उनको मसला इस्लाम से है। इस्लाम अगर लोगों को इस्लाम की अहमियत पता चल गई ना, इन चीज़ों की अहमियत पता चल गई, तो ये हम पे हुकूमत करेंगे। बिल्कुल असल ऐसा ही है। वजह ये है। अच्छा अगर अब हम देखें यहाँ पर ठीक है हमें ये बात वाज़ेह हो गई कि हमने कुछ हदीस और कुरानी आयत को भी देखा है। अब हमारे लिए देखना ज़रूरी है। देखिए हमने ये बातें तो कर ली। अब हमें देखना है कि व्हाट वी कैन डू फॉर पैलेस्टाइन, और हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम बातें के सिवा भी कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस कर सकें, जो हम इसके लिए कर सकते हैं।